اعرابی کے سوالات اور ان کے حکمت بھرے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری علیہ رحمت طلب علم کے لیے مصر گئے۔ وہاں پر انہوں نے حدیث کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو حامد مصری علیہ الرحمہ سے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنانے کی درخواست کی، تو انہوں نے مجھے 1 سال کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ ان کے اس حکم پر عمل کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری علیہ الرحمہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، تو حضرت سیدنا ابو حامد مصری علیہ الرحمہ نے اپنی سند سے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور عرض کی، دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ آنے والے نے عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، تھوڑے پر بھی شکر ادا کیا کرو، غنی ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو، تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ عرض کی، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع یعنی فرما بردار بن جاؤ گے۔ عرض کی، روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور والوں میں ہو۔ ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور والوں میں ہوگا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، استغفار کرو، گناہوں میں کمی ہوگی۔ عرض کی، زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ عرض کی، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی۔ عرض کی، اللہ اور رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ اور رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسند چیزوں کو ناپسند رکھو۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امان کا طلبگار ہوں۔ ارشاد فرمایا، کسی پر غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امان پا جاؤ گے۔ عرض کی، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کی، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے۔ ارشاد فرمایا،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہوگے۔ عرض کی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے۔ ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ عرض کی کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کی کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، مصائب پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنا۔ عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کون سی برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ ارشاد فرمایا برے اخلاق اور بخل یعنی کنجوسی۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کے غضب کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا چپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی۔ عرض کی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھاتی ہے؟ ارشاد فرمایا روزہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔